اور میں مر گیا۔ میرا بچپن نادانیوں میں گزر گیا۔ جب ہوش سنبھالا اپنے بڑوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ مجھے غرض دولت سے تھی، چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام۔ سودی لین دین، کرکٹ میچوں پر شرطیں، پرائز بانڈ، لاٹری اور رشوت کی کمائی نے دنوں میں مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ اتنی دولت اکٹھی کی کہ خود مجھے اندازہ نہیں۔ ہر قسم کا نیا فیشن میرے گھر میں آتا، دیگ، ٹی وی، VCR، ڈھیر ساری فلمیں، ڈش۔ غرض ایسی کوئی نحوست نہ تھی جو میرے گھر میں موجود نہ ہو۔ رات کو فیملی سمیت کم از کم ایک فلم دیکھ کر سونا ہر روز کا معمول تھا۔ جب کوئی مہمان گھر آتا، میں بڑے فخر سے چھوٹی بیٹی کو آواز دیتا، بیٹی ذرا انکل اور آنٹی کو ڈانس تو کر کے دکھاؤ۔ دوسرے بچے بھی ڈرامے اور فلموں کے مختلف کرداروں کی نقلیں اتارنے میں بہت ماہر تھے۔ مختلف قسم کے ڈائلاگ ان کو خوب یاد تھے۔ جھوم جھوم کر گانے سناتے اور اچھی کارکردگی پر انعام پاتے۔ گھر کے مین گیٹ پر نمایاں لکھا تھا، ھذا من فضل ربی۔ اکثر میرے ذہن میں آتا کہ شیطان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ دولت اکٹھے کرنے میں سارے گڑ میں نے تمہیں سکھائے، پھر اسی کمائی سے اتنا عالیشان گھر بنایا اور اب اتنے بے وفا نکلے کہ اس پر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ انتظامیہ سے ٹھیک ٹھاک مراسم کی وجہ سے کوئی مجھے پوچھنے والا نہ تھا۔ میرا شمار شہر کے چند اکثر ایسے شرفاء میں ہوتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود ساری عمر مجھے حج کی سعادت نصیب نہ ہو سکی، لیکن اکثر لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارتے۔ میرے ہاں اکثر مجمع سا لگا رہتا۔ اونچی آواز میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا عام معمول تھا اور اس شور شرابے سے پورا محلہ تنگ تھا، خصوصاً اگر پڑوسی میں اگر کوئی بیمار ہوتا۔ مگر کسی کو میرے خلاف بات کرنے کی جرأت نہ تھی۔ محلے کی مسجد میرا آنا جانا بس عید کے روز ہی تھا۔ دنیاوی باتیں کرتے میں تھکتا نہ تھا۔ میری زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، مگر بدقسمتی سے میری زبان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے معاملے میں بالکل گونگی تھی۔ کبھی کسی داڑھی والے سے سامنا ہوتا تو نہ جانے کیوں طبیعت مچلنے لگتی۔ خوب بحث مباحثہ ہوتا اور اکثر باتوں میں میرے دلائل کچھ اس قسم کے ہوتے۔ اول نماز کے بارے میں اگر بات ہوتی، صوفی صاحب یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی ٹانگیں ساتھ دے رہی ہے، جب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جائیں تو پھر مسجد اور تسبیح رہ جائے گی۔ اگر روزے کے بارے میں بات ہوتی، روزہ یا روزے تو رکھے غریب جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوتی، یہ تو ٹیکس کی ایک قسم ہے اور وہ ہم حکومت کو دے رہے ہیں۔ اگر داڑھی کے بارے میں بات ہوتی، حضرت جی یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، کیوں شادی کی مارکیٹ میں میرا ریٹ ڈاؤن کر رہے ہو؟ مجھے ابھی چاچا جی یا بابا جی نہیں کہلوانا۔ اگر پردے کے بارے میں بات ہوتی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تم لوگوں کی اپنی نیت میں فطور ہوتا ہے، اس طرح ہم کہہ دیتے۔ اور اگر ان سے صدقے کے بارے میں بات ہوتی تو ہم کہتے، اللہ چاہتا تو غریبوں کو خود کھلا دیتا، جنہیں اللہ نے نہیں دیتا انہیں ہم کیوں دیں۔ اگر آخرت کے بارے میں بات ہوتی، چھوڑو جی یہ سب مولویوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، خواہ مخواہ ڈراتے رہتے ہیں، وہ جہاں کس نے دیکھا ہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی چکر ہوا تو چونکہ مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہوا ہے، آگے جا کر بھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا، پھر میں نے کوئی اکیلے مرنا ہے، جہاں سبھی ہوں گے وہاں میں بھی
چلا جاؤں گا، 4 دن کی زندگی ہے، خوب عیاشی کے ساتھ گزارنے دو۔ اس طرح کی بات چیت میری دیندار لوگوں سے ہوتی رہتی اور میں ان سے مباحثہ کرتا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، لاپرواہی دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک دن اچانک میرے وجود نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یک لخ ایسی حالت ہو گئی کہ صرف ایک گلاس پانی مانگنے کے لیے مجھے پورے جسم کی قوت صرف کرنا پڑی۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم میرے گرد موجود تھی۔ میرے کانوں میں آواز پڑی کہ دل کا شدید دورہ ہے، بس دعا کیجیے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر کیا گزری یہ میں ہی جانتا ہوں۔ یا میرے اللہ! اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں کتنی بکواس کیا کرتا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور گانے بجانے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ آج تو مجھے اس سکون کی بہت ضرورت تھی۔ آج میرا دل گانا سننے کو کیوں نہیں چاہ رہا۔ مجھے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایک ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں لا کر لٹا دیا گیا۔ میں بستر مرگ پر پڑا چھت کو گور رہا تھا۔ حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت چھت ایک بہت بڑی اسکرین تھی اور اس پر میرے گھناؤنی زندگی کی پوری فلم چل رہی تھی۔ چھوٹے بڑے سبھی گناہ بہت صاف نظر آ رہے تھے۔ آہ! کیسی عجیب فلم تھی۔ میں گناہ کرتا تو دروازے بند کر لیتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ افسوس یہ نہ سوچا کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو میری ایک ایک حرکت دیکھ رہی ہے۔ میری بدبختی کے فرش والوں سے مجھے اتنی شرم آتی رہی اور عرش والے سے مجھے کبھی شرم نہ آئی۔ آہ! کتنا بے شرم تھا میں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اے بدبخت انسان، اللہ تعالیٰ کی ہستی کس قدر صابر ہے کہ تیرے مسلسل بدعمالیوں اور سیاکاریوں پر اس ذات نے کتنا صبر کیا، اور تو ایسا ظالم تھا کہ اتنی مہلت دینے کے باوجود اپنی جان پر ظلم کرتا رہا۔ اپنی اس بھیانک فلم میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گرد لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے۔ پھر اچانک کلمے کے ورد میں تیزی آ گئی۔ حیرت ہے، جب میں گانے سنتا تو بے اختیار میری زبان حرکت کرتی، ساتھ ساتھ میں بھی گنگناتا تھا، مگر آج میرے چاروں طرف ایک ہی جملے کا ورد ہو رہا تھا، مگر بڑی کوشش کے باوجود میری زبان سے ایک لفظ جاری نہ ہو سکا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے تلوار سے میری جسم کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے گئے ہوں، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، جیسے بیلنے میں گنے کے ساتھ مجھے بھی ڈال دیا گیا ہو، جیسے ریل کی پٹری پہ میرا سر رکھ کر اوپر سے ٹرین گزار دی گئی ہو، جیسے زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جا رہا ہو، جیسے میرے جسم کے چپے چپے پر ڈرل مشین سے سوراخ کیے جا رہے ہوں، جیسے ایک کانٹے دار ٹہنی کو میرے اندر داخل کر کے یکدم باہر کھینچ لیا گیا ہو۔ اللہ کی قسم، اگر موت کی اس تلخی کا جانوروں کو پتہ چل جاتا تو دنیا والوں کو کوئی تندرست جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا۔ میں بہت چلایا، بہت واویلا کیا، اللہ کے واسطے کر منتیں کرتا رہا کہ آج چھوڑ دو، میں بہت نیک ہو جاؤں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں پٹکوں گا، نہیں چھوڑوں گا، آج سے نماز نہیں سنوں گا، آج سے گانے نہیں دیکھوں گا، فلمیں۔ ہائے میرے اللہ، ہائے ماں، کاش تو نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ آج تو میرا مال بھی میرے کام نہیں آ رہا۔ کہاں مر گئے کارندے، کہاں گئے تعلقات، کہاں گیا موبائل پر بار بار میوزک کا بجنا۔ اچانک ملک الموت کی دہشت ناک آواز میرے کانوں میں گونجی، جس نے رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ نکل اے خبیث روح اپنے خبیث بدن سے، نکل، آج تو بہت قابل مذمت ہے۔ کھولتے ہوئے پانی پیپ
زقوم اور طرح طرح کے عذابوں کی تجھے خوشخبری ہو۔ اف میرے اللہ، کیا ہر بدکار کی روح اسی طرح نکلتی ہے؟ اس وقت میں اتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کسی نے باریک سا کپڑا کانٹے دار ٹہنیوں پر ڈال کر زور سے اپنی طرف کھینچا ہو۔ اس طرح میرا سارا بدن تار تار ہو گیا۔ پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوئے، پھر پنڈلیاں، اور آہستہ آہستہ پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا۔